السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بی آر ایس لیڈر شیخ عبداللہ سہیل نے مالی سال 2024-25 کے لیے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھرتی وکرمارکا کے ذریعے پیش کردہ ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ میں اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے خاطر خواہ فنڈز مختص نہ کرنے پر کانگریس حکومت کی سخت مذمت کی۔ تقریباً 2,75,000 کروڑ روپے کے بجٹ میں اقلیتوں کے بہبود کے لیے 2,262 کروڑ روپے کی معمولی رقم مختص کی گئی ہے۔ یہ کل بجٹ کا محض 0.82% ہے اور سابقہ بی آر ایس حکومت کی جانب سے مختص کردہ رقم سے صرف 62 کروڑ روپے زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ میں اقلیتی بہبود کی اسکیموں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ 40 صفحات پر مشتمل تقریر میں لفظ اقلیت کا ذکر صرف 5 بار کیا گیا، جس میں کسی اسکیم کا کوئی خاص حوالہ نہیں دیا گیا۔ سہیل نے نشاندہی کی ہے کہ کانگریس حکومت نے صرف یہ کہا ہے کہ اقلیتوں کے لیے موجودہ رہائشی اسکولوں کو مضبوط کیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی رقم مختص نہیں کی، جبکہ ایس سی اسکولوں کی تعمیر کے لیے 1,000 کروڑ روپے اور ایس ٹی اسکولوں کے لیے 250,000 کروڑ روپے اور مختص کیے گئے ہیں۔ اقلیتوں اور اسکولوں کے لیے کوئی رقمی بندوبست نہیں کیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اقلیتوں کے لیے 4,000 کروڑ روپے کا بجٹ اور اقلیتی سب پلان کہاں ہے۔ انہوں نے اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کی طرف سے اقلیتوں کے اعلامیے میں کیے گئے وعدوں کا حوالہ دیا۔ سہیل نے کانگریس حکومت پر بی آر ایس حکومت کے مقابلے میں فلاحی بجٹ کو دوگنا کرنے کے نام پر اقلیتوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ کانگریس حکومت ان اقلیتوں سے بدلہ لے رہی جنہوں نے پچھلے انتخابات میں بی آر ایس کو ووٹ دیا تھا۔ پہلے اس نے مسلمانوں کو ریاستی کابینہ میں جگہ سے محروم کیا اور اب بجٹ میں انہیں نظر انداز کر کے ان کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر رہی۔ عبداللہ سہیل نے اعلان کیا ہے کہ بی آر ایس پارٹی کانگریس حکومت پر 4,000 کروڑ روپے کے بجٹ، اقلیتوں کے سب پلان اور دیگر یقین دہانیوں کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ایک تحریک شروع کرے گی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھرتی وکرمارکا نے قانون ساز اسمبلی میں مالی سال 2024-25 کے لیے 2,75,891 کروڑ کا ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ پیش کیا تھا، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے لیے 28,024 کروڑ روپے، محکمہ زراعت کے لیے 19,746 کروڑ روپے، محکمہ تعلیم کے لیے 21,390 کروڑ، محکمہ صحت کے لیے 11,500 کروڑ، گرہ جیوتی اسکیم کے لیے 2,418 کروڑ، ٹرانسپورٹ ڈسکامز کے لیے 16,825 کروڑ، محکمہ ہاؤسنگ کے لیے 7,740 کروڑ روپے، محکمہ انڈسٹری 2,543 کروڑ روپے، محکمہ آئی ٹی 774 کروڑ روپے، محکمہ پنچایت راج دیہی ترقی 40,080 کروڑ روپے، محکمہ بلدی نظم و نسق 11,692 کروڑ روپے، موسیٰ ندی کی ترقی کے لیے 1,000 کروڑ روپے، ایس سی گروکل اسکول کی تعمیر کے لیے 1,000 کروڑ روپے، ایس ٹی گروکلز کی تعمیر کے لیے 250 کروڑ روپے اور ایس سی ویلفیئر کے لیے 21,874 کروڑ روپے، ایس ٹی ویلفیئر کے لیے 13,313 کروڑ روپے، اقلیتی بہبود کے لیے 2,262 کروڑ روپے، بی سی گروکلز کی ذاتی عمارتوں کی تعمیر کے لیے 1,546 کروڑ روپے، بی سی ویلفیئر کے لیے 8,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ تلنگانہ اسمبلی میں بجٹ اجلاس منعقد ہوا۔ مالی سال 2024-25 کے لیے وزیر فائنانس بھرتی وکرمارکا نے اسمبلی میں 2,75,891 کروڑ روپے کے عبوری بجٹ کو پیش کیا۔ اس میں سے ریونیو اخراجات 2,01,178 کروڑ روپے ہیں، جبکہ کیپٹل اخراجات 29,669 کروڑ روپے ہیں۔ بجٹ میں اقلیتوں کے بہبود کے لیے 2,262 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جبکہ بی سی طبقے کے لیے 8,000 کروڑ روپے، ایس سی طبقے کے لیے 21,000 کروڑ روپے اور ایس ٹی کے لیے 13,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ کانگریس کی 6 ضمانتوں کے نفاذ کے لیے 53,196 کروڑ کی تجویز رکھی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ الاٹمنٹ صرف ایک ابتدائی تخمینے کے مطابق کیا گیا۔ بھرتی وکرمارکا نے کہا ہے کہ چونکہ ضمانتوں کے لیے طریقہ کار واضح کرنے کا کام ابھی جاری ہے، اس کے مکمل ہوتے ہی ہم عمل درآمد کے لیے درکار مکمل فنڈز مختص کر دیں گے۔ وزیر سریدھر بابو قانون ساز کونسل میں بجٹ پیش کیے۔ ہائی کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت نامزد 2 ایم ایل سی پروفیسر کودنڈا رام اور صحافی عامر علی خان کی حلف برداری پر ہائی کورٹ کے حکم التوا کو پیر تک برقرار رکھا۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس جے انل کمار پر مشتمل بینچ نے دوسرے دن بھی اس کیس کی سماعت کی اور آئندہ سماعت کو 12 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے حکم التوا کو پیر تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ امکان ہے کہ پیر کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ آلوک آرادھے اور جسٹس جے انل کمار نے دن بھر گورنر کوٹے کے ارکان کونسل کی نامزدگی کے متعلق بی آر ایس قائدین کے مقدمے کی سماعت کے دوران گورنر کے اختیارات اور عدالت کے دائرہ کار و دیگر قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔
بالی ووڈ کے مشہور اداکار ڈسکو ڈانسر کے نام سے مشہور متھن چکرورتی کو خرابی صحت کی وجہ سے کولکتہ کے خانگی ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار کو سینے میں درد کی شکایت اور بے چینی محسوس ہونے پر ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال ہے۔ صبح 10 بجے انہوں نے اپنے سینے میں درد کی شکایت کی تھی اور اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں تک انہیں آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سعودی عرب کی ملکی سیاحت پر بھرپور توجہ کے اچھے نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ گزشتہ سال بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والے سیاحوں کی تعداد 27 ملین تھی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں نے 100 بلین ریال سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ ریاض میں انویسٹمنٹ فنڈ فارم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سیاحت کے حوالے سے سعودی عرب مشرق وسطی میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے اس شعبے میں کام کرنے کے لیے نوجوانوں کو راغب کرتے ہوئے تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا۔ سیاحت شعبے میں کام کرنے کے لیے 1 لاکھ نوجوانوں کی سالانہ تربیت کی جا رہی، جبکہ 15,000 نوجوانوں کو دنیا کے بہترین انسٹیٹیوٹ میں تربیت حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاحت کے شعبے سے وابستہ نوجوانوں کی ماہانہ تنخواہ بہتر کرتے ہوئے 4,000 ریال ماہانہ سے 6,000 ریال ماہانہ کر دی گئی ہے۔ علاوہ سے سیاحتی فنڈ کے ذریعے 50 سے زیادہ سیاحتی منصوبوں کی فنڈنگ کی گئی، جس کی مجموعی مالیت 35 بلین ریال ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ظلم و ستم اور منمانی فیصلے کرنے والی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ عوامی حکومت قائم ہوئی ہے۔ 2 ماہ میں 2 ضمانتوں پر عمل کیا گیا ہے۔ بہت جلد مزید 2 ضمانتوں پر عمل کیا جائے گا۔ خواتین کو بس میں مفت سفر کی سہولت اور آروگیہ شری اسکیم کی طبی امداد کو 10 لاکھ روپے تک اضافے کے 2 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا قائدین اپوزیشن گورنر کے خطبے میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ کم از کم اظہار تشکر مباحث میں شرکت کی توقع تھی، مگر وہ بھی حاضر نہیں ہوئے۔ قائد اپوزیشن کی نشست خالی دیکھی گئی، جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر KCR ایوان میں حکومت کو تجاویز پیش کرتے تو بہتر ہوتا۔ کانگریس حکومت ماضی کی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے غیر BJP ریاستوں کے ساتھ ناانصافی پر عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ ریاستوں کی جانب سے مرکز کو GST اور دیگر ٹیکسز کے تحت جو رقومات دی جاتی ہیں، اس کے عوض میں مرکز ریاستوں کو فنڈز جاری کرتا ہے۔ مالیاتی سال 2018 تا 23 کے دوران مرکز نے 5 ریاستوں کو جو فنڈز جاری کیے وہ اتر پردیش کو جاری کردہ فنڈ سے کم ہیں۔ تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کرناٹک اور کیرالہ نے مرکز کو ٹیکسوں کے تحت 22,66,983.39 کروڑ روپے ادا کیے، لیکن 5 برسوں میں 5 ریاستوں کو مرکز نے 6,42,295.5 کروڑ جاری کیے۔ 1 روپے کی ادائیگی پر ریاستوں کا حصہ تعین کریں تو تلنگانہ کو 40 پیسے، آندھرا پردیش کو 50 پیسے، تمل ناڈو کو 26 پیسے، کیرالہ کو 60 پیسے اور کرناٹک کو 16 پیسے ادا کیے گئے۔ برخلاف اس کے اتر پردیش کو 1 روپے کے بدلے 2 روپے 2 پیسے ادا کیے گئے۔ اتر پردیش کی جانب سے ٹیکسز کے طور پر 3,41,817.60 کروڑ روپے ادا کیے گئے تھے، جبکہ مرکزی حکومت نے 5 برسوں میں 6,91,375.12 کروڑ روپے جاری کیے۔ 5 ریاستوں کے مجموعی فنڈ سے زیادہ صرف 1 ریاست اتر پردیش کو فنڈز کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ کاغذ نگر ضلع عادل آباد کے جنگلاتی علاقے کو وائلڈ لائف راہداری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وائلڈ لائف بورڈ کے اجلاس میں کاغذ نگر کی جنگلاتی راہداری کے تحفظ کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ وائلڈ لائف راہداری کی تشکیل کے ذریعے جنگلی جانوروں کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ سینئر فارسٹ آفیسر کے مطابق کاغذ نگر کا جنگلاتی علاقہ شیروں کی موجودگی کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مہاراشٹر کے تڈوبا فارسٹ ریزرو سے شیر کاغذ نگر فارسٹ ڈویژنل منتقل ہو رہے ہیں اور پراناہتا ندی کو عبور کرتے ہوئے مہاراشٹر سے شیر تلنگانہ کا رخ کر رہے۔ کاغذ نگر کے جنگلاتی علاقوں میں شیروں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق جنگلاتی علاقے میں آبادی میں اضافے کے سبب مہاراشٹر سے شیر تلنگانہ کا رخ کر رہے۔ حکومت نے جنگلاتی علاقے میں غیر مجاز قبضوں کی برخاستگی کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شیر اور دیگر جنگلی جانوروں کا تحفظ ہو سکے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے وضاحت کی ہے کہ صنعت کار اڈانی کے ساتھ کوئی خاص رعایت نہیں دی جائے گی۔
اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی نے اڈانی اور دیگر صنعتکاروں کی مخالفت محض اس لیے کی تھی کہ مودی حکومت غریبوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صنعتی گھروں کی مدد کر رہی۔ راجیشور ریڈی نے کہا تھا کہ راہل گاندھی اڈانی کے مخالف ہیں، لیکن ریونت ریڈی نے ڈاؤس میں اڈانی سے 12,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے۔ سریدھر بابو نے وضاحت کی کہ تلنگانہ حکومت سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی۔ اڈانی یا کسی اور ادارے کے ساتھ خصوصی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی میں جو ادارہ بھی حصہ دار بننا چاہیں گے، حکومت ان کا خیر مقدم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ BRS قائدین بھی چاہیں تو حکومت کے تعاون سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔